بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کا جو یہ مسلسل درس چل رہا ہے جمعہ کی نماز سے قبل اس مسجد میں، اس میں ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 تک کے مضمون کو سنا تھا، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ آیات جنگ احد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ریمارکس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جنگ احد جو کئی ہفتوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو ان کی کن غلطیوں کی وجہ سے شکست ہوئی، میدان ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اس پر اللہ تعالیٰ بار بار ان کو بات بتا رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے۔ ان کے دل کا حال اللہ ہی بتا سکتا ہے نا، یعنی یقینی طور پر کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا دل کی کیفیت تو یقینی طور پہ نہیں بتا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خاص علم دے۔ نبی اگر بتاتا تو نبی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل تھی، باقی کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ جو دل میں کیا تھا، مال کی طمع، پیسہ، جس کی وجہ سے ایک بڑا انڈسپلن کا معاملہ ہوا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور پھر اس کے جو نتائج مسلمانوں کو بھگتنے پڑے، اور بھی آپس کے اندرونی معاملات جو تھے، ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ ان آیات میں بات پیش کر رہا ہے۔ اسی ضمن میں شہادت کا مرتبہ جو تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے اور اس کی جان جاتی ہے تو یہ جان کا جانا فالتو نہیں ہے، جیسا کہ منافقین کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے سنا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا جو مسلمان ہیں، منافق بھی نہیں ہے، لیکن ابھی دل کا حال وہ نہیں ہے کہ یقین بالکل پختہ ہو گیا ہو، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات پر بھروسہ اتنا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ شک ہو جاتا ہے، کمزور ہے ابھی ان کا یقین۔ ایسے بھی لوگ تھے، اور پھر ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ رسول کی بات پر، اللہ رسول کی ہستیوں پر مر مٹنے کو تیار تھے، ساری بات قبول کرنا، جان نثار کر دینا۔ تو یہ جانثار ساتھیوں کا بھی ایک ٹولہ تھا، اور پھر ایسے افراد بھی تھے جو یقین میں کمزور تھے، مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، ان کے دل میں ایمان، اسلام کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے کوئی بغض و دشمنی نہیں تھی۔ اور پھر ایسے لوگوں کا ٹولہ تھا جو دل کے اندر اسلام کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے دشمنی رکھتے تھے، منافقین۔ تو ہر طرح کے لوگوں کے بارے میں باتیں آئی ہیں۔ شہادت کا مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہوا جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا، میدان جہاد میں گئے، دشمنوں سے دو ہاتھ کیا، اور اس میں اللہ نے چاہا تو ان کو موت آئی۔ وہ موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کو بتایا کہ یہ مرنا بس مر جانا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل کرنا۔ ان باتوں کے بعد آگے کی بات وہ ان آیات میں شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ ایک ساتھ 3 آیات ہیں، ایک ہی مضمون سے جڑی ہوئی بات ہے،
اور جب ہم لوگ اس کے پیچھے کی بات سنیں گے تو اس میں بیچ میں یہ باتیں آتی جائیں گی، اس لیے ہم نے ایک ساتھ پڑھ لی۔ ہوا کیا تھا؟ مسلمانوں کو شکست حاصل ہو گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ کافروں کے جو ائمہ تھے خصوصاً ابو سفیان، وہ بھی پہاڑ پہ چڑھے، بات چیت ہوئی، دھمکی دینا، دھمکی دی۔ ابو سفیان نے دھمکی دی کہ سب تو ختم ہو گیا، اگلے سال دیکھ لیں گے، اگلے سال پھر آؤ بدر کے میدان میں، یعنی ایک بدر تو ہو چکی، احد ہو چکی، اب پھر اگلے سال آؤ، جو بچا کھچا ہے سب ختم کر دیں گے۔ یہ دھمکی بھی ہوئی اور پھر یہ لوگ واپس ہو گئے۔ اللہ کی مرضی، اس وقت ہی لڑ سکتے تھے لیکن واپس ہوئے تو کچھ جو دور جا کر انہیں بھی خیال ہوا، یعنی کافروں کو بھی، کہ یہ کیا کیا ہم نے، ابھی سب کو نپٹا دیتے، کسی کو نہ چھوڑتے۔ تو وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ جب مسلمانوں کا حال اتنا برا کر دیا ہم نے تو پھر بچے کھچوں کو چھوڑ کر کیوں آئے۔ یہ مسلمان بھی سوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے درمیان یہ بات کہی کہ ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم کمزور ہو گئے، ہم پٹ گئے، ہم نے شکست کھائی ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ دوسرا دن ہے، جنگ کے بعد دوسرا دن ہے، یہ دوسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے، حالانکہ ہم نے مار کھائی ہے، چوٹ کھائی ہے، شکست سے دو چار ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے یہ؟ کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کی اسٹریٹجی ہے۔ جو بظاہر مار کھایا ہوا ہے وہی مارنے والے کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ چھپ نہیں رہا، وہی ڈھونڈ رہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو مار کھایا ہے وہ طبقہ اپنے اندر خود اعتمادی محسوس کرے گا۔ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، ہم اسے چوٹ پہنچا سکتے ہیں جس نے ہمیں چوٹ پہنچائی ہے، ہم ہارے نہیں ہیں۔ ڈیفیٹ از وین یو اسٹاپ فائٹنگ، ہے نا؟ ہار تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ لڑنا چھوڑ دیں، جب تک لڑ رہے ہیں آپ ہارے نہیں ہیں۔ یہ نقطہ تھا جس نقطے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ چلو، اب کون جانے کو تیار ہو؟ کل یہ حال ہوا ہے میدان میں، جانے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ پھر بھی کچھ لوگ تیار ہوئے جانثار۔ وہ کل جو پورا لشکر تھا مسلمانوں کا، وہ پورا لشکر تو نہیں تیار ہوا، کچھ لوگ تیار ہوئے۔ اس میں ایک واقعہ، ایک صاحب جو کل کی لڑائی میں جنگ احد میں شامل تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، وہ شامل تھے۔ ان کا بیٹا تھا، وہ نہیں شامل ہوا تھا۔ وجہ گھر میں اتنی چھوٹی بچیاں تھیں کہ جنہیں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ 2-4 سال کی بچیاں رہی ہوں گی، انہیں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، کوئی خاتون نہ ہوگی۔ اس لیے بڑا بیٹا رک گیا، باپ گیا لڑنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج کے جب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو، حالانکہ تم زخمی ہو، چوٹ کھائے ہوئے ہو، لیکن چلو۔ اب بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ کل تو آپ ہو چکے، آج موقع ہمیں مل رہا ہے۔ حالانکہ شرط یہ تھی کہ جو لوگ کل گئے تھے لڑائی میں صرف انہی میں سے لوگ تیار ہوں، جو لڑنے سے پیچھے ہٹ گئے تھے آج وہ نہیں جائیں گے۔ کیونکہ یہ لڑائی صرف محض لڑائی تو نہیں ہے نا، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور ایمان کی پہچان بھی ہے۔ زخم کھا چکے ہو، اللہ کے نام پہ دوبارہ مرنے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اس لڑکے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم چل سکتے ہو، حالانکہ تم کل کی لڑائی میں شامل نہیں تھے، تمہارا باپ شامل تھا۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، آج بیٹے کو موقع مل رہا ہے، چلو۔ اور باپ بھی گیا، بیٹا بھی گیا،
زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ایسے لوگوں سے اللہ راضی نہ ہوگا تو کس سے راضی ہوگا؟ خیر، تو یہ کچھ لوگ تھے جو گئے دوسرے دن، جنگ احد کے دوسرے دن گئے. حالانکہ ادھر دشمنوں نے بھی یہی سوچا تھا. وہ لڑنے کو نہیں آئے، وہ آگے بڑھ گئے کہ نہیں، اللہ نے پتہ نہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. وہ لڑنے کو تیار نہیں ہوئے، سامنا ہی نہ ہوا. ابو سفیان لشکر لے کر اور آگے بڑھ گئے مکہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے 8 میل دور گئے مدینہ سے، 8 میل دور. 8 میل بھی بڑی دوری ہے. اور دیکھیے غزہ 25 کلومیٹر ادھر ادھر، 12 کلومیٹر آگے پیچھے، اتنا ہی میں آدمی ٹینک لے کے جا رہا ہے، فوج لے کے جا رہا ہے. تو 8 میل دور گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں انتظار کیا ان لوگوں کا. وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، پھر یہ واپس آئے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا، استجابوا، بات قبول کر لی. حالانکہ من بعد ما اصابہم القرح، حالانکہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا. کل زخمی ہوئے تھے، وہ کل چوٹ لگی تھی. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. وہ لوگ کہ ان میں سے جو محسن بندے ہیں، متقی بندے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے. احسنوا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج ہم نے شروعات میں ایک بات کہی، والذین اتبعوا بإحسان. وہ لوگ جو ان کی یعنی اللہ کی، اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں احسان کے ساتھ، الی یوم الدین، یعنی قیامت تک جو لوگ پیروی کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی احسان کے ساتھ. احسان کے ساتھ کیا جملہ آیا؟ وہی للذین احسنوا منہم. وہ لوگ، ان میں وہ لوگ جو محسن ہیں. محسن، احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہترین ڈھنگ سے کسی کام کو کرنا، بہترین ڈھنگ سے. تو جب اللہ کی بندگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہترین ڈھنگ سے کی جائے، the best you can do, the excellent, you have to try for the excellent. آپ کھا بھی رہیں اللہ کی بندگی کے لیے اور پہن بھی رہیں اور چل بھی رہیں تو آپ کو بہترین ڈھنگ سے یہ کام کرنا. یہاں تو جہاد اور شہادت کا معاملہ ہے، بہترین ڈھنگ سے، جذبہ بہترین، نیت عمدہ، اعلیٰ، تیاری بہترین، جو ہو سکتی ہے، چھوڑنا کچھ نہیں. وہی بات آئی للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی، واتقوا، تقوی کی روش اختیار کی، اجر عظیم، ان کے لیے بہترین اجر ہے. ظاہر ہے وہ جو کل لشکر گیا تھا اس میں بہت سارے لوگ تھے جن سے غیر متقیانہ عمل سرزد ہوا تھا. مال کی محبت دل میں آ گئی. اسلام میں یہ غیر متقیانہ جذبہ ہے. اللہ کی محبت کے مقابل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابل، اسلام کی سربلندی کی محبت کے مقابل کوئی محبت نہیں، کوئی محبت نہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. اب یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے. ان آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ احد سے لگ بھگ سال بھر بعد نازل ہوئی، لیکن چونکہ جنگ احد سے مناسبت رکھنے والی آیات ہیں اس لیے یہاں پہ ان کو جگہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو 1 سال پہلے کی دھمکی دی تھی، 1 سال بعد لڑنے کی دھمکی دی تھی ابو سفیان نے، یہ ہو گیا، جنگ احد کا معاملہ ہو گیا اس آیت کے حوالے سے. اب 1 سال بعد والی بات پہ ہم لوگ بات سنتے ہیں. 1 سال بعد لڑنے کی دھمکی دی تھی، اپنے طور پہ لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، لیکن قحط کا موسم ہو گیا نا، معاملہ ایسا ہوا کہ سوکھا پڑ گیا. اب ادھر سوکھا پڑنا، اس زمانے میں سارا مال و متاع ختم ہو جاتا، کھانا پینا سب ختم، کھانے پینے کی سامان سب ختم ہو جاتے ہیں، روپیہ پیسہ بچتا نہیں. لیکن دھمکی دے کے آئے ہیں، ناک کی بات ہے، اور یہاں ہے نہیں، پاکٹ میں دھیلا نہیں ہے، لڑیں تو کیسے لڑیں؟ تو ایک چال چلی ابو سفیان نے اور دیگر جو قریش کے سردار تھے،
ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے لڑنے کے لیے پیسہ نہیں تھا لیکن کچھ تو پیسہ تھا، پیسہ خرچ کر کے کچھ لوگوں کو تیار کیا جو قافلہ لے کر آنے جانے والے تھے، مسافر بن کر آنے جانے والے تھے، کہ تم مدینہ جاتے ہو نا، اور مدینہ جاؤ اور وہاں اور آس پاس کی بستیوں میں جہاں مسلمان ہیں ایسے ہی افواہ پھیلاؤ، افواہ، مس انفارمیشن، ایل انفارمیشن، پروپیگنڈا، واٹ ایور یو کال اٹ۔ کیا بڑی تیاری ہے مکہ میں، اس بار تو ایسا لشکر تیار ہو رہا ہے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، ایک آدمی نہیں بچے گا مدینہ، بہت بڑا لشکر، پورا عرب تیار ہو رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ہے بنیادی افواہ، یہ ہے بنیادی بات جس کو افواہ کی شکل میں پھیلانا ہے، خوب پھیلانا ہے۔ یہ کام ہوا، خوب ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی اکثریت کی ہمت ٹوٹ گئی، جواب دے گئی۔ اب جب 1 سال بعد وہ موقع آیا لڑنے کا، بدر والے دن جیسے لڑائی ہوئی تھی ویسے ہی وہ موقع آیا، وہ ٹائم آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں چلو، ان لوگوں نے دھمکی دی ہے، ہم نے قبول کیا ان کا چیلنج، کون تیار ہے؟ اب اس افواہ کا اثر یہ ہوا کہ کوئی تیار نہیں ہو رہا، کوئی نہیں تیار ہو رہا۔ کوئی سے مراد یہ ہے کہ لڑنے کے قابل جو جماعت چاہیے وہ جماعت تشکیل نہیں پا رہی، کچھ اکا دکا جانسار ہیں وہی تیار ہے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ کوئی نہیں جائے گا، I shall go alone، میں اکیلا جاؤں گا۔ یہ تو بہت بڑا جملہ تھا نا، جس کے اندر تھوڑا بہت بھی اسلام و ایمان تھا وہ ہل گیا اندر سے۔ 1500 لوگ تیار ہو گئے، جو کل تک ہمت ٹوٹی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے کہ اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا، 1500 لوگ کے قریب تیار ہو۔ اب ان لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس مقام پر جہاں بات ہوئی تھی کہ آ جانا اس میدان میں، ہم بھی آئیں گے اس میدان میں، لیکن وہ لوگ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے تو بھائی قحط تھا اور ان کی ہمت ان کی جواب دے چکی تھی، کمر ان کی ٹوٹ گئی تھی، افواہ انہوں نے پھیلائی تھی، کمزور کرنے کی کوشش مسلمانوں کو وہ کر رہے تھے حالانکہ وہ خود کمزور ہو چکے تھے۔ کئی دن رکے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیچ میں آس پاس تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اس سے ان لوگوں نے، مسلمانوں نے جو گئے تھے لڑنے کے لیے، بزنس بھی کر لیا۔ اس وقت کا بزنس تو بس تم سامان دو ہم سامان دیں ایسے ہوتا تھا، تو یہ کچھ سامان ان کے پاس ہوگا جو لڑائی کے دوران لے کے گئے ہوں گے، کھانے پینے کا کچھ معاملہ، اسلحہ، کچھ کپڑا، وہ دے کے ادھر سے بزنس بھی کر لیا اور اس میں خوب منافع بھی کما لیا۔ ان حالات پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ کہ جن سے افواہ پھیلانے والے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، تمہارے خلاف تو بہت بھیڑ جمع ہے، بہت بڑا لشکر جمع ہے، فاخشوهم، ڈرو ڈرو تم ان سے، مکہ میں بھاری آرمی کھڑی ہو گئی ہے بڑی، ڈرو، فلاں بریگیڈ فلاں بریگیڈ فلاں پلاٹون، ڈرو، چھوڑے گا نہیں، زبردست کمانڈو، جس طرح سے بھی اس کو ڈرانا ہوگا ان لوگوں نے ڈرایا۔ ہوا کیا؟ فزادہم ایمانا، نتیجہ الٹا نکلا۔ یہ 1500 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پہ کھڑے ہو گئے کہ کوئی نہیں جائے گا تو ہم جائیں گے، اکیلے جائیں گے، ایمان بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا، فزادہم ایمانا۔ افواہ پھیلی ڈرانے کے لیے، اور لیڈر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیڈر نے اس افواہ کے ذریعے الٹا ایمان بڑھوا دیا۔ لیڈر نے اپنے طرز عمل سے، لیڈر نے اپنی بات سے، لیڈر نے اپنے ارادے سے، اپنے عزم سے، اپنے کانفیڈنس سے اپنے فالوورز کا ایمان بڑھوا دیا۔
ہے نا یہ پوائنٹ، ہے نا یہ بات؟ ڈرا نہیں مسلمان، افواہ سے ڈرا نہیں. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ہے نہیں ڈرنے کی وجہ. کیا کہا ان لوگوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی. ونعم الوکیل، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے، کام وہی بنائے گا. یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، یہ ہے ایمان، یہ کہلاتا ہے ایمان. جب گھیر لیا گیا ہے، جان کے لالے پڑ چکے ہیں، عزت و آبرو پر حرف آنے والا ہے، سب کچھ ہاتھ سے چھن جائے گا، ان حالات میں ایمان بڑھا. ایمان بڑھا، ایمان بڑھانے کا گر پتہ چل گیا. کیسے ایمان بڑھانا ہے، کیسے ایمان زیادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور صرف یہاں پہ ہی صرف نہیں بتا رہا، آپ جب قرآن میں سورہ احزاب پڑھیں گے وہاں پر بھی ایک آیت ہے، بالکل یہی مضمون ہے، شاید آیت نمبر 22 ہے. وہ جنگ خندق کے حوالے سے اس پر بات ہوئی ہے. مدینہ پہ جو لشکر چڑھ دوڑا تھا، اور وہ 10,000 کا لشکر تھا صحیح معنوں میں. اس وقت پورا مدینہ گھر گیا تھا، پیچھے یہودیوں سے غداری کا ڈر تھا. عورتوں کو، بچوں کو ایک کوٹھی میں جمع کیا گیا تھا، یعنی ایک بڑے سے گھر میں جمع کیا گیا تھا. اس وقت کہ جب کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، اس وقت وہ پتھر باندھ کے خندق کھودنے کا قصہ تو سنا ہی ہے نا، وہ اسی جنگ میں کیا گیا تھا. کھانے پینے کا سامان بند، محاصرہ تھا بھائی، گھیرا بندی کر لی ہے دشمن نے. اور پیچھے جن سے دوستی ہے یہودی، یعنی اس وقت جو معاہدہ تھا، ان سے غداری کا ڈر ہے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے سے کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب مومنوں نے دیکھا کہ لشکر آ گیا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے دیکھا کہ لشکر آ گیا ہے، فوج آ گئی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ارے یہی تو وعدہ تھا اللہ کا اور رسول کا، کہ جب کیا وعدہ تھا کہ جب اسلام پر چلو گے، اللہ کی سنو گے، رسول کا ساتھ دو گے، تو دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی. یہی وعدہ ہے اللہ کا، یہی وعدہ ہے رسول کا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. دیکھو آج دنیا ہم سے دشمنی کر رہی ہے، تو ہوا کیا؟ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کچھ نہیں ان کا بڑھا، کوئی خوف ان کا نہیں بڑھا، مگر ایمان اور اسلام. یہاں پہ کیا ہے؟ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. ان کا ایمان بڑھ گیا اور بولے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے. وہاں پر بھی ایمان بڑھ گیا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کچھ نہیں بڑھا مگر ایمان اور اسلام. تو یہ پتہ چلا کہ جو حقیقی مومن ہوگا، جب وہ مشکلات میں گھرے گا اسلام کے نام پر خاص کر کے، تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا. اسلام کے نام پر حقیقی مومن جب مشکلات میں گھرے گا، دشمنان دین سے خاص کر کے، گھر کی پریشانی اور بیماری وہ پریشانی بھی ہے اپنی جگہ، لیکن یہاں پر دیکھیے دونوں جگہ دشمنوں نے گھیرا. تو جو حقیقی مومن ہوگا وہ جب اپنے اسلام کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کی وجہ سے، رسول کی اطاعت کی وجہ سے مشکلات میں گھرے گا، دشمنوں سے گھرے گا، تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا. اور جو منافق ہوگا، دوغلا، لاسٹ جمعہ دوغلا ورڈ سنا ہے نا کیسے بنا؟ جو دوغلا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اسی سورے میں، سورہ احزاب، اور وہ 10 آیت پہلے 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافق، جب یاد کرو اس وقت کو کہ منافقین کیا کہتے ہیں، اور وہ لوگ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یاد کرو اس وقت کو جب منافقین کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا. دل میں روگ ہے، یہ محبت والا روگ نہیں ہے،
یہ نفاق والا روگ ہے، دغلا پن۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ کچھ نہیں نکلا مگر دھوکا۔ یعنی آخرت، جنت اور جنت کی نعمتیں اور اس دنیا کی کامیابی، یہ سب جو وعدہ تھا اللہ کا کہ تم اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ جو اس پورے کائنات کا رب ہے، یہ دنیا اسی کی بنائی ہوئی، سب کچھ اسی کا ہے، یہ نبی اس کے سچے نبی اور رسول ہیں، ان کی پیروی کرو گے تو تمہارے قدموں میں دنیا آ جائے گی، یہ سب جھوٹ نکلا، یہ سب تو دھوکا تھا، دھوکا، الا غرورا، کچھ نہیں تھا مگر یہ دھوکا تھا۔ مشکلات میں جب گھرے گا منافق، مشکلات میں گھرے گا جب کمزور، جس کا یقین و ایمان پختہ نہیں ہے، وہ جب اسلام کی وجہ سے مشکلات میں گھرے گا تو اس کا ایمان نہیں بڑھے گا، بلکہ اس کے اندر نافرمانی کا جذبہ، بغاوت کا جذبہ اور شک کا جذبہ یہی بڑھ جائے گا۔ یہ بات پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ اور وہ لوگ پلٹے، وہاں سے بزنس بھی کر لیا، گئے تھے لڑنے، دشمن ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت لے کر واپس ہوئے۔ یعنی اگر اللہ کی نعمت صرف مال و دولت کو سمجھو تو وہ بھی بزنس کر کے، وہ بھی پروفٹ لے کر لوٹے، اور اللہ کی نعمت ایمان کی تازگی اور ایمان کا بڑھنا سمجھو تو یہ بھی ہوا۔ لم یمسسہم سوء، ان کو ذرا سی بھی چوٹ نہیں پہنچی، آیا ہی نہیں دشمن لڑنے کے لیے۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کے رضا کی پیروی کی ہے۔ یہ کس چیز کے پیروکار تھے؟ ان کی کیا چاہت تھی؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے یہ لوگ گئے تھے لڑنے، جان قربان کرنے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی، رضا خوشی ایک ہی چیز ہے، تو اللہ کی خوشی ان حالات میں ان اقدام کو اٹھانے سے حاصل ہوتی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور بے شک اللہ تعالی بڑا فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا خوف علیہم فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین۔ بے شک یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ بڑا لشکر، پروپیگنڈا، مس اور ایل انفارمیشن ہوتا ہے نا، ہر لڑائی میں یہ ہوتا ہے، اور وہ لڑائی آمنے سامنے کی لڑائی ہو، چاہے وہ پیٹھ پیچھے کی لڑائی ہو، پردے کے پیچھے کی لڑائی ہو، وہ ہاٹ وار ہو یا کولڈ وار ہو، کسی بھی طرح کی، جب ایک فریق، ایک پارٹی، چاہے وہ ملک کی حیثیت سے ہو، جماعت کی حیثیت سے ہو، قوم کی حیثیت سے ہو، دوسری پارٹی کو ہرانا چاہتی ہے، اس سے لڑائی پر آمادہ ہے، تو وہ پروپیگنڈا کرتی، دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ اس سے بہتر، مطلب ہم سے اور آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے آج مس انفارمیشن، ایل انفارمیشن، پروپیگنڈا جس کو کہتی، پورا کا پورا معاملہ ابھی تو ایک دم تازہ چل رہا ہے نا، فلسطین والا، اسرائیل والا، جہاں آپ ہیں وہاں والا، آپ کے آس پاس والا، ہر جگہ جو غلط ہے اس کو صحیح دکھایا جاتا ہے، اور جو صحیح ہے اس کو غلط دکھایا جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اپنے حساب سے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کرتا رہتا ہے۔ جو ذرائع ہوتے ہیں بات کو پہنچانے کے، جن کو آپ انگریزی میں میڈیا کہتے ہیں، اس کو ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے۔ ابلاغ، پہنچانے کے ذرائع، ابلاغ تبلیغ، پہنچانا، وہی ذرائع ابلاغ، یعنی بات پہنچانے کے جو ذرائع ہیں، میڈیا ہے جو، وہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب طاقتور اپنے مفاد کے حساب سے، اس کے لیے جو صحیح ہے وہ دنیا کو صحیح دکھانا چاہتا ہے ان ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے، اس کے لیے جو غلط ہے اس کو غلط دکھانا چاہتا ہے دنیا کو ان ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے۔
حکومتیں ایسا کرتی ہیں، جو بھی طاقتور، جو جماعت، جو قوم، جو لوگ، جو کارپوریٹ ہاؤسز، جو حکومتیں دنیا میں جس انداز سے بھی جو طاقتور ہے، وہ اپنے نقطہ نظر سے صحیح اور غلط طے کرتا ہے اور ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے وہی دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ہم اور آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تبھی تو وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھتے ہیں۔ دعا بھی نہیں مانگتے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں وہ دکھا جو صحیح ہے، صحیح کو صحیح دکھا، ارنا الحق حقا، ہمیں دکھا جو حق ہے اس کو حق ہی، ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑ جائے اور حق کو ہم غلط سمجھ رہے ہوں۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں جو باطل ہے، جو غلط ہے، وہ باطل ہی دکھا، غلط کو ہم غلط ہی دیکھیں، وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچیں، توفیق دے کہ ہم اس سے دور رہیں، اس سے بچیں۔ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ آج کے لیے تو یہ دعا بالکل آنکھ کا آپریشن ہے، یہ گویا یہ گلوکوما ہو گیا ہے آنکھ میں، اور اس کا آپریشن یہی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہیں تاکہ صحیح صحیح دکھے، غلط غلط دکھے، کوشش کرتے رہیں ہم اور آپ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، if you are a true believer، اگر تم ہم پر یقین کرتے ہو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے کلام پر، اس کے وعدوں پر اگر تمہیں یقین ہے تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے یعنی اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والا پھر کسی سے نہیں ڈرے گا، اللہ سے ڈرنے والا پھر کبھی نہیں ہارے گا، اللہ سے ڈرنے والا کہیں شکست سے دوچار نہیں ہوگا، چوٹ کھائے گا تو زخمی ہوگا تو بھی اجر ہے، مر گیا تو شہادت ہے اس کے لیے۔ ایک انسان کی لڑائی نہیں ہے یہ افکار کی لڑائی ہے، یہ نظریات کی لڑائی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ابو سفیان اور اس کے لشکر سے لڑائی نہیں تھی، یہ لڑائی تو اسلام اور کفر کی تھی نا، یہ لڑائی تو اسلام کے نظریے کی اور کفر کے نظریے کی تھی۔ وہ لڑائی آج بھی ہے، آگے بھی رہے گی، اور ہر وقت کے لیے اس میں کامیابی انہی اصولوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، فلا تخافوہم وخافونی، ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔